علماء کو کبھی عمرا کے لیے ناک پوچھنے کا رومال نہیں بننا چاہیے۔ یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ ارے تیرا کیا مال جو تو نے کھایا ختم کر دیا، جو پہنا بوسیدہ اور پرانا کر دیا، ہاں جو تو نے راہ خدا میں دیا اسے محفوظ کر دیا۔ ہم اہل مدارس کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم مدارس اسلامیہ یا دینی ضرورتوں کے سلسلے میں عمراء اور سیٹھوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنیں۔ مدارس اسلامیہ ہمارے ادارے نہیں ہیں، یہ پاک پروردگار کے کلام کی خدمت کے ادارے ہیں۔ اگر 10-20 نہیں مدد کریں گے، خدا کسی اور کو توفیق عطا فرمائے گا۔ آپ نہیں دیکھ رہے کہ وندے ماترم پڑھنا لازمی قرار دیا جا رہا ہے؟ آپ نہیں دیکھ رہے کہ نیو ایجوکیشن پالیسی ہم پر مسلط کی جا رہی ہے؟ آپ نہیں دیکھ رہے کہ شرک کی الغار ہو رہی ہے اور ہر طرف سے مصائب کی بوچھار ہے؟ اس بیچ میں ان اندھیریوں کے درمیان امید کی شمع اگر کوئی ہے وہ مدرسہ ہے۔ اور آج کے دور میں مدارس کی حفاظت، مدارس کی خدمت کل سے زیادہ اہمیت رکھنے والی ہے۔ ہمارا پھٹا ہوا بوریا بھی ہمارے لیے تخت سلیمان سے بڑھ کر ہے۔ یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ ارے تیرا کیا مال جو تو نے کھایا ختم کر دیا، جو پہنا بوسیدہ اور پرانا کر دیا، ہاں جو تو نے راہ خدا میں دیا اسے محفوظ کر دیا۔ جو اللہ کی راہ میں ہم دیں گے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے مدارس اسلامیہ کی ضرورتوں پر خرچ کیجئے اور اپنی سعادت سمجھ کے خرچ کیجئے۔ یہ نہیں کہ آپ دیں اور اپنا احسان مند مدرسے والوں کو بنائیں۔ یاد رکھیے ہم اہل مدارس کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم مدارس اسلامیہ یا دینی ضرورتوں کے سلسلے میں عمراء اور سیٹھوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنیں۔ ہماری ذمہ داری بس اتنی ہے کہ ہم بتائیں کہ یہ خیر کا کام ہے، آپ اس میں حصہ لیں۔ جو حصہ لے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں حصہ لے گا وہ اپنی راہ کھوٹی کرے گا۔ علماء کو کبھی عمرا کے لیے ناک پوچھنے کا رومال نہیں بننا چاہیے، ہمیں خوشامد کے راستے پہ نہیں جانا چاہیے۔ ہماری شان قلندرانہ شان ہو، ہمارا طریقہ بے نیازی کا طریقہ ہو۔ نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ خرید لے کاسا میرا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا۔ یہ ہماری بے نیازی ہو۔ شیخ علی طنطاوی اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں اپنے استاذ کے استاذ شیخ سعید حلبی کا واقعہ۔ ابراہیم پاشا نے ملک شام فتح کیا تھا، سارے لوگ آئے اس کو مبارکبادی دینے کے لیے، لیکن شیخ سعید حلبی محدث زمان وہ نہیں تشریف لائے۔ لوگوں نے بھڑکایا، مغرور آدمی ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ بادشاہ نے بھی ارادہ کیا کہ قتل کر دے، لیکن بہت مقبول تھے۔ اندیشہ ہوا کہ اگر قتل کر دوں بغاوت ہو جائے گی۔ اعلان کیا جلوس نکلے گا، جہاں سے گزرے جلوس فتح کو لوگ آ کر سلامی دیں، جو سلامی نہیں دے گا گردن کاٹ دی جائے گی۔ اور جامع مسجد کے سامنے سے بھی گزرگاہ طے کی، وہاں سے بھی جلوس گزرا۔ شیخ سعید اندر درس دے رہے تھے، نکل کر نہیں آئے۔ ابراہیم پاشا غصے میں مسجد میں داخل ہوا سپاہیوں کے ساتھ، چاہتا تھا کہ کوئی سپاہی آگے بڑھ کے گردن اتار دے، لیکن اس مرد درویش کی شان یہ تھی کہ سپاہیوں کے بازو شل ہو گئے۔ کسی میں ہمت نہیں کہ آگے بڑھے۔ وہ حدیث کا درس دے رہے تھے، جاری رکھا۔ اس دن پیر میں درد تھا، اس لیے پیر پھیلا کر درس دے رہے تھے، یا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جان بوجھ کر پیر پھیلایا۔
بادشاہ کھڑا ہے، ان پر کوئی اثر نہیں، درس جاری رہا، انسان کی بے حقیقتی پر ایسی گفتگو کی کہ بادشاہ کا دل ندامت سے بھر گیا، تأثر کے عالم میں واپس لوٹا، اپنے خادم خاص کو محل میں طلب کیا، اشرفیوں کی تھیلی دی، کہا شیخ کو جا کر پیش کرو، معذرت بھی کرو، ہمارا سلام بھی پیش کرو، دعا کی گزارش کرو، بہت بڑے انسان ہیں۔ خادم آیا، اشرفیوں کی تھیلی پیش کی اور کہا کہ میرے مالک میرے آقا نے بھیجا ہے، قبول فرمائیے۔ اب سننا شیخ سعید حلبی کا جواب، فرمایا سلم علی سیدک وقل لہ ان من یمد رجلیہ فلا یمد یدیہ، جاؤ اپنے آقا سے میرا بھی سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ جو شخص پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو آدمی پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ، یہ ہے ان کی بے نیازانہ شان، اسی کے ہم وارث بنائے گئے ہیں۔ ہم ضرورت کا اظہار کریں اور لوگوں کو متوجہ کر دیں اور بس، اس کے بعد ہم اپنے خول سے باہر نہ آئیں۔ ہمارا پھٹا ہوا بوریا بھی ہمارے لیے تخت سلیمان سے بڑھ کر ہے۔ ہم اپنی فقیری میں خوش، ہم اپنی قلندرانہ اداؤں کے ساتھ زندگی گزارنے والے، اسی شان کے ساتھ مدرسے چلے ہیں، اسی شان کے ساتھ چلیں گے۔ میرے بھائی، مدارس اسلامیہ ہمارے ادارے نہیں ہیں، یہ پاک پروردگار کے کلام کی خدمت کے ادارے ہیں۔ اگر 10-20 نہیں مدد کریں گے، خدا کسی اور کو توفیق عطا فرمائے گا، اللہ غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا، شرط یہ کہ ہمارے اندر خلوص ہو، ہمارے اندر للہیت ہو، سمت قبلہ درست، اللہ تعالی راہیں خود پیدا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ کو بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ زمین، یہاں پر زمین کی ضرورت، تعمیر کی ضرورت، بچیوں کی کفالت کی ضرورت، ہم بھی اپنی سعادت سمجھیں اور سعادت سمجھ کے مدد کریں۔ سعادت سمجھ کے مدد کریں گے، اللہ نوازے گا، کہاں سے دے گا وہ جانتا ہے۔ اور آج کے دور میں مدارس کی حفاظت، مدارس کی خدمت کل سے زیادہ اہمیت رکھنے والی ہے۔ آپ نہیں دیکھ رہے کہ وندے ماترم پڑھنا لازمی قرار دیا جا رہا ہے؟ آپ نہیں دیکھ رہے کہ نیو ایجوکیشن پالیسی ہم پر مسلط کی جا رہی ہے؟ آپ نہیں دیکھ رہے کہ شرکی الغار ہو رہی ہے اور ہر طرف سے مصائب کی بوچھار ہے؟ اس بیچ میں ان اندھیریوں کے درمیان امید کی شمع اگر کوئی ہے وہ مدرسہ ہے۔ مدارس اسلامیہ ملت اسلامیہ کی تقویت کا ذریعہ ہے، اور مدارس اسلامیہ حفاظت دین، صیانت دین، اشاعت دین کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ دنیا میں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر دعوت دین کا سب سے بڑا مرکز کوئی ہے، مدرسہ ہے۔ یہی مدارس ہیں جہاں سے وہ جیالے افراد تیار ہو کر نکلتے ہیں جو داخلی اور خارجی فتنوں کے مقابل سد سکندری بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شکیلیت ہو، قادیانیت ہو، گوہر شاہیت ہو، غامدیت ہو اور فتنے ہوں، ان سب کا مقابلہ اگر کوئی کرتا ہے، مدرسے سے نکلنے والے لوگ، کمیونزم ہو، سوشلزم ہو، کیپٹلزم ہو، دنیا کے باطل نظریات ہوں، سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید کہنے کی قوت اگر کسی میں ہے، مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والوں میں۔ یہ مدارس کا امتیاز رہا ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ کل بھی باقی رہے گا۔ ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔